بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی پدلیوں کی قسم اور خرامہ خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ انما توعدون لصادق، بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف، اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے وہی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرة ساہون، ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے۔ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا۔ وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسکم افلا تبصرون، اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں، سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، بس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کی سجی لے آئے. فقربه إليهم قال ألا تأكلون پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا، فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی. وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پھر ان کی بیوی سارا حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئیں اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کیا بوڑھیا بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے کہا ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں. مسومة عند ربك للمسرفين وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين پھر ہم نے ہر اس شخص کو قوم لوط کی بستی سے باہر نکال دیا جو اس میں اہل ایمان میں سے تھا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين سو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا. اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو عذاب کی گرفت میں لے لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا اور وہ تھا ہی قابل ملامت کام کرنے والا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور قوم سمود کی ہلاکت میں بھی عبرت کی نشانی ہے جبکہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک معینہ وقت تک فائدہ اٹھا لو. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس انہیں ہولناک کڑک نے آن لیا
اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، پھر وہ نہ کھڑے رہنے پر قدرت پا سکے اور نہ وہ ہم سے بدلہ لے سکنے والے تھے۔ وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور سطح زمین کو ہم ہی نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، بس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے رہے بلکہ وہ سب سرکش و باغی لوگ تھے۔ فتول عنهم فما أنت بملوم، سو آپ ان سے نظر التفات ہٹا لیں، بس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، نہ میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ اس کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد و تعاون کی حاجت نہیں۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، بس ان ظالموں کے لیے بھی حصہ عذاب مقرر ہے ان کے پہلے گزرے ہوئے ساتھیوں کے حصہ عذاب کی طرح، سو وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، سو کافروں کے لیے ان کے اس دن میں بڑی تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔